پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ جب سے انسانی تہذیب کا ارتقا ہوا ہے سیاسی طور پر ایک بنیادی کام ہر ریاست اس کے ہر نمائندے نے کیا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے شہریوں کو جو ان کے تابع ہیں یا جن سے وہ ٹیکس لیتے ہیں یہ کہنا کہ ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، اور ایسی حکومت جس کے پاس مینڈیٹ بھی موجود ہو۔ اور کراچی 3 سال سے جل رہا ہے اور کچھ نہیں ہو پا رہا۔ ہمارے پاس سید فیصل صالح حیات صاحب ہیں، ان کی پارٹی نے جوائن کیا۔ کیا صحیح فیصلہ تھا، کیا غلط فیصلہ تھا؟ کیبنٹ کے ممبر ہیں، اسسمنٹس بھی ہمیں دے رہے ہیں۔ ذرا کالز لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم بات کو آگے کیسے چلائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سعودی عرب سے احمد بات کر رہا ہوں۔ جی کہاں سے؟ سعودی عرب سے احمد بات کر رہا ہوں۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی قوم اور زیادہ جو پس رہی ہے وہ اس وقت کراچی کی عوام ہے۔ اس سو کال ڈیموکریسی کی ہم نے 2008 سے ہم بے تحاشا قیمت ادا کر چکے ہیں۔ اس جمہوریت سے بہتر میرا خیال ہے آمریت ہے۔ اور کس قسم کی آمریت کی بات کرتے ہیں آپ؟ مطلب کیسی آمریت کو پاکستان کی تاریخ میں مثال دیں دیکھو۔ کسی بھی قسم کا برے سے برا عامر دنیا کا، پاکستان کی تاریخ کی اب بات نہ کریں، دنیا کا عامر بھی اگر لے آئیں گے تو اس کالی جمہوریت سے بہتر عامر ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، پچھلے 8 سال جو پرویز مشرف نے گزارے، آئی ایم ناٹ ان فیور آف پرویز مشرف، لیکن آپ اگر کمپیئر کریں تو یہ 3 سال جو ہے وہ پچھلے 8 سال پہ بہت بھاری ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ جی حل کیا ہے پورے پاکستان کا، اسپیشلی کراچی کا، تو دیر از اونلی ون سولوشن۔ اب پاکستانی عوام کے پاس صرف ایک سولوشن بچتا ہے، اور وہ ہے ریولوشن۔ اور ریولوشن تیونس کی طرح سے یا ایجپٹ کی طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ریولوشن ہونا چاہیے بلڈی قسم کا ریولوشن ہونا چاہیے، جس میں یعنی خون خرابے کو ختم کرنے کے لیے مزید خون خرابہ ہو۔ یار آپ یہ دیکھو طلعت کہ ابھی بے قصور مارے جا رہے ہیں، اس وقت قصوروار آپ کے خیال میں مارے جاتے ہیں۔ میری اب بات سنو، آپ صرف ایک کام کرو، آپ یہ 2008 سے جب سے جمہوریت قائم ہوئی ہے اب تک پاکستان میں جتنے بھی لوگ مرے ہیں، چاہے وہ کراچی میں مرے ہوں یا خیبر پختونخوا میں مرے ہوں، آپ ان کا ڈیتھ ٹول آپ شامل کرو اور آپ کمپیئر کرو کہ ان میں سے پولیٹیکل پارٹی کے کتنے لوگ تھے۔ میرا خیال ہے 20,000 میں سے مشکل سے 200 لوگ ہوں۔ لیٹ می ٹیک انادر کال، پوائنٹ ویل ٹیکن فیصل صاحب کے پاس۔ یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی جس کا میں بات کر رہا تھا، جس سے کوئی نہیں بچے گا اگر یہ سینٹیمنٹ جڑ پکڑ گیا۔ کراچی سے کال رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی محترم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی محترمہ۔ جی السلام علیکم طلعت صاحب، فیصل صالح حیات صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی دیکھیے مجھے یہ کہنا تھا کہ فیصل صالح اعظم آپ مجھے معاف کیجیے گا، آپ لوگ کراچی کے حالات پر تو بات کرتے ہیں، طلعت صاحب آپ خون ریزی تو دور کی بات، ان سے یہ پوچھئے کہ لائٹ جانے کے ٹائمنگ کیا ہے، یہ بھی ان کو نہیں پتا ہوگا۔ طلعت صاحب آپ نے انہیں بلایا بھی کیوں ہے؟ ہمارا ٹرسٹ تو ان لوگوں سے اٹھ چکا ہے، یہ ان کی باتیں بے معنی سننا نہیں ہم چاہتے۔ عوام کیا سمجھ رہی ہے؟ جو یہ کہیں گے وہ کر دیں گے۔ کال و فیل کا تضاد بے حد موجود ہے ان لوگوں کا، بس مجھے یہی کہنا تھا، کوئی مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ دو کا ایک کراچی سے سعودی عرب سے اسپونٹینیس ہے، یعنی جو الٹیمیٹ فیلئر کی ہم بات کرتے ہیں، مینڈیٹ بھی ہے، پاور بھی ہے، کوئی ریسٹرکشن بھی نہیں ہے، فوج بھی سائیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، الائز بھی سارے ساتھ کے ساتھ ہیں، تو کلیکٹیو فیلئر تو ہو گیا نا جی؟ اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ دراصل میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ اس کو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت جس میں الائز اور ہم سب اس میں شامل ہیں، ہم 3 مہینے سے ہم شامل ہوئے ہیں، ہم سب کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم عوام کے لیے کچھ نہ کر سکے، جس میں ابھی خاتون نے جو بات کی بالکل ٹھیک بات کی، انہوں نے بجلی کی بات کی جو کہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے ہمارے ملک میں، سیکیورٹی کی بات کی وہ دوسرے صاحب جو تھے سعودی عرب والے سے، اور انہوں نے صحیح بات کی کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے کتنے لوگ جو ہیں ہارڈلی کو ہوں گے، عام شہری جو ہیں وہ اس کا لقمہ بنے ہیں۔ حکومت میں اس میں کوئی اسکیپ نہیں ہے، نہ میں کسی کی کوئی طرفداری کر رہا ہوں، ہماری رسپانسبلٹی فیئر اینڈ اسکوائر، میں بڑی کلیئر بات کرتا ہوں۔ اگر ہم اس میں ناکام ہو گئے تو میں نے پہلے کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، یہ جمہوریت کی ناکامی تصور کی جائے گی، پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی تصور کی جائے گی۔ میں شاید اس تھیسس سے اگری نہ کروں کہ جو ٹونیسیا میں یا ایجپٹ میں ہوا وہ اس کی اور وجوہات خیر وہ کوئی ریولوشن اتنا ہے بھی نہیں، ایک نظام جو ہے وہ ریپریسو، ہاں وہاں پہ دوسرا آگے، بٹ بات یہ ہے ہمیں اس میں وی ہیو ٹو ڈیلیور، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ہمیں عوام کو کچھ نہ کچھ کر کے دینا ہے۔ کراچی صرف کراچی میں نہیں، کیونکہ اب آپ نے بات شروع کراچی کی تھی،
آپ پورے ملک میں باقی حالات بھی دیکھیے, پنجاب میں حالات دیکھیے آپ, اور ملکوں میں آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیے حالات, سیکیورٹی کے حالات ہمیں بہتر کرنے ہیں, ہمیں اپنی خود مختاری کا تحفظ کرنا ہے, ہمیں اپنے معاشی طور پہ استحکام اپنے آپ کو دینا, اپنے لوگوں کو دینا ہے. اگر ہم نہ دے سکے تو یہ یقین ہمارا کلیکٹیو فیلئر لیکن ہوگا. صاحب یہ اگر کا معاملہ نہیں دے سکے ہیں, نہیں دے دی, لوگوں نے کنکلوڈ کر دیا, اب تو اگر تو بیچ میں سے نکل گیا, لوگوں نے کنکلوڈ کر دیا جی کہ نہیں دے سکیں. دیکھیں وہاں پہ کیونکہ باتیں ہوئی ہیں پچھلے 3.25 سال کے حوالے سے, تو ان 3.25 سالوں میں سے 3 سال تو میں خود نقاد رہا ہوں اس حکومت کا, وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, نقاد رہے ہیں, جو میں تو دیکھیں نا ڈوبتی ہوئی ناؤ جس کو آپ کہتے تھے, آپ نے اس کو جوائن کر لیا. جی میں نے آپ کو, دیکھیں میں کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, جو میں نے کہا ہے آئی اون دیٹ. 3 مہینے پہلے ہم نے جوائن کیا ہے, تو ہم سے جو ہو سکتا ہے اور جس وجہ سے کی بنا پر ہم نے جوائن کیا وہ سیاسی وجوہات تھیں, وہ سیاسی فیصلے. ہم دیکھیں سیاسی جماعت ہیں, ہم نے سیاسی فیصلے کرنے ہوتے ہیں, ہمارے اندر سیاسی لوگ ہیں, قومی مفاد پر فیصلے کرنے ہوتے. کتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن کے طور پر باہر ہوتے, تنقید کر رہے ہوتے, متبادل ایک ویژن فراہم کر رہے ہوتے, کولیشن بنا رہے ہوتے. you take the decision in the exact opposite direction. دیکھیں آپ کی ویو ہے نا جی, ہمارے ویو میں ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے مفاد میں بھی ہے اور قومی مفاد میں بھی ہے. قومی مفاد میں کیا؟ بیکاز میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, ایک انکمپیٹنٹ گورنمنٹ کو سسٹین کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی, ہم نے سب سے بڑے نکات ہم رہے ہیں, میں خود رہا ہوں اس حکومت کا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کو مشورے بھی دیے ہیں اور اسمبلی میں دیے ہیں, ہر جگہ ہم نے دیے. میں نے خود ان کو کئی دفعہ کہتا رہا ہوں کہ ہم نے ان کو سجیشن دیے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اپنے, اور یہ ان کا ایک ایشو تھا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. ہمارے کچھ الائز ہیں جو ہمارے ساتھ چلتے نہیں, ہمیں وی ہیو ٹو لک اوور آور شولڈرز کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ہم نے کہا جی ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کو دیتے ہیں, اب آگے چلیں, اب آپ اکنامک جو ہے ریکوری کرائیں, امپیکٹ کریٹ کریں. یہ ہمارا گول ہے, ہمارا نہیں ہو رہا. ابھی تو 3 مہینے ہوئے نا, میں اپنی بات کروں گا. دیکھیں میں پچھلے 3 مہینے سال کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, اس کا میں ذمہ دار ہوں پچھلے 3 مہینے کا. جب سے ہم, میں نے 3 مہینے کے فگر ہی کوٹ کیے ہیں ویسے, 3 مہینے مئی جون جولائی 4 مہینے. آپ کی بات ٹھیک ہے, اس میں نے آپ کو پھر عرض کروں گا اگین, میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں, بٹ اس کے باوجود مائی ویوز آر ویری کلیئر. ٹھیک ہے, لیٹ می ٹیک اے کالر ہیئر فرام کہ ہم نے وی ہیو ٹو ڈیلیور. اگر ہم ڈیلیور نہ کر سکے اٹ ول بی ویری انفارچونیٹ فار آل آف اس. لیٹ می ٹیک دا کالر ہیئر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم. جی شاہ جی, جی یہ ہے کہ کراچی میں انسانی خون اس قدر آواز ذرا اونچی کی, جی فرمائیے گا. انسانی خون اس قدر عرضہ ہے کہ ایک شعر آپ کے پیش ہے آپ کے لیے. ایک دن کتے نے ساتھی کتے سے کہا, باغ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا. یعنی آدمیوں کے حالات یہ ہو گئے کہ جانور بھی شاید اس سے بہتر ہو. لیٹ می ٹیک انادر کالر ہے. جی السلام علیکم. جی محترم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, آپ جو گفتگو کر رہے ہیں کراچی کے حالات پہ کہ اس کی اما یقین روزی کو مکمل طور پر حکومت ناکام کیوں ہو گئی, ایک سوال نشان آپ نے لگایا ہوا ہے آگے سے. کہنے کا مقصد ہے آپ حکومت کو اتنا ویکلی شو کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں, کافی عرصے سے میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ حکومت بے بسی کا بھی ایک نظارہ سمبازوقات نظر آتی ہے. اگر وہ ایم کیو ایم کو تھوڑا بہت جو اس کے اندر چھپے ہوئے اے این پی ہے, پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, سندھی کوئی وہاں کی جو لوکل قوم پرستے ہیں, ان کے اندر جو چھپے ہوئے ملزم ہے یا لینڈ مافیا ہے, اس کو اگر تھوڑا بہت چھیڑنے کی کوشش کرتی ہے, ان کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو یہی نمائندے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اے این پی کے اندر, ایم کیو ایم کے اندر, وہ پھر چیختے ہیں اسمبلیوں میں جا کے کہ آپ ہمارے بندوں کو اریسٹ کر رہے ہو, ہمارے علاقے میں آپریشن کر رہے ہو. کوئی لیاری میں آپریشن کے خلاف ہے تو کوئی کہتا ہے لانی میں آپریشن نہ ہو. تو اس چیز کو غیر یعنی امتیازی طور پہ نہ دیکھا جائے, غیر امتیازی طور پہ ایک اتھارٹی بنائی جائے, فوج بے شک وہ آ جائے, اس کو مکمل طور پہ اختیار دیا جائے کہ وہ بالکل اپنے ہی انداز سے ہر علاقے میں جہاں ڈینجرس پوزیشن ہے اس طریقے کا وہاں جا. گزارش یہ ہے کہ فوج کو تو ووٹ نہیں دیے نا جی ہم نے. جی ووٹ نہیں دیے حکومت کو دیے. ایک دوسری بات یہ کہ سندھ کے اندر ان کے پاس کسی قسم کی اتھارٹی کا فقدان نہیں ہے. یہ میجورٹی ہے پارٹی سندھ کے اندر. زرداری صاحب کے پاس تمام کے تمام وہ انسٹرومنٹ موجود ہیں جو استعمال کر سکتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. اور یہ بنیادی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے تارے توڑ لیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بنیادی تحفظ, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسی بے بسی ہے کہ 4 مہینوں کے اندر تقریباً 1500 لوگ مارے گئے ہیں. جی تو جس کا مارا گیا ہو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ حکومت بے بس ہے؟ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن اس میں کچھ حکومت کی کمزوریاں جو سیاسی بنیادوں پر ہیں, یعنی وہ اپنے جو ووٹ بینک کے جو یعنی پارٹی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے, ووٹوں کو دیکھتے ہوئے, کچھ ان کی وہ مجبوری ہیں.